بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد السلام علیک وارث نوح نبی اللہ السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ صلوات اللہ محمد ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا زہرا بطول کے نام سے. ان کے لیے نماز وحشت کی درخواست کی گئی ہے. ان کے لیے تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ان مؤمنین و مومنات کے لیے جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے تمام شہداء اسلام کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صلوات محمد علیہ محمد. زیارت وارثہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ مجالس جاری ہے. مختصر سے اس کی سند کو پیش کر دوں کہ ہمارے ہاں زیارات کی اور دعاؤں کی بے انتہا کتابیں ہیں. سب سے زیادہ جو مجموعہ ہے دعاؤں کا زیارات کا وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے. محج الدعوات اگر دیکھ لیں، اقبال الاعمال دیکھ لیں، مفاتیح اور مفتاح الجنہ، بے انتہا کتابیں ہیں جو صرف دعاؤں کی کتابیں ہیں. بحار الانوار کی 3 جلدیں صرف دعاؤں سے مخصوص ہیں. اسی طرح سے اور بے انتہا حدیثی کتابوں میں دعائیں کثرت سے وارد ہوئیں. اور شیخ طوسی کی مصباح المتحجد اور مصباح کفعمی اگر آپ دیکھیں تو یہ سب دعاؤں کے مجموعے ہیں، زیارات کے مجموعے ہیں. کامل الزیارات ابن قولوہ جو کہ شیخ مفید کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، شیخ صدوق کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کامل الزیارات لکھی ہے تقریباً اب سے 1100 سال پہلے. اور کامل الزیارات میں اکثر جو زیارات وہاں پہ نقل کی گئی ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے. تو ان کتابوں میں آپ کو یہ زیارت وارثہ وہاں مل جائے گی. سند کے لحاظ سے بھی آپ کو، اور اس کا مضمون، اس کے الفاظ وہاں تفصیل سے درج ہیں. یہ الفاظ پھر پوری دنیا میں رائج ہوئے اور آج زیارات کی کتابوں میں بھی ہیں. اور آپ کو اکثر امام بارگاہوں میں، مساجد کے اندر، حرم میں یہ زیارات کتابوں کی شکل میں مل جائیں گی، کتابچوں میں مل جائیں گی. تو یہ ساری زیارات آپ کو ملیں گی اہل بیت علیہ السلام سے، خصوصاً زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی. امام سے منقول ہے اور مستند ترین زیارات میں ہمارے ہاں موجود ہے. امام کی بارگاہ میں جب تک انسان زیارت نہ پڑھے وارد نہیں ہو سکتا. جب تک جس طرح سے الفاظ ہے کہ لا تأذن لأحد حتى يسلم، سید الشہداء کا فرمان ہے
کہ جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں وارد نہ ہونے دو، گھر میں وارد نہ ہونے دو، جب تک کوئی سلام نہ کرے اسے گھر میں داخل نہ ہونے دو، اس کو گھر میں نہ آنے دو جب تک سلام نہ کرے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، نبی کے گھر میں جب تک اجازت نہ مل جائے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک اجازت نہ لے لو نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے اذن دخول لیا جاتا ہے، حرم سے اندر جانے کے لیے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حدود حرم کی جہاں پہ پہلا دروازہ آتا ہے وہیں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پہلے اذن دخول پڑھنا چاہیے، امام سے اجازت مانگے، اور اس میں الفاظ یہ ہوتے ہیں باذن اللہ و اذن رسول و اذن خلفائے ادخلوا ھذا البیت۔ میں پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہوں، پھر اللہ کے رسول سے اجازت مانگتا ہوں، پھر اللہ کے نمائندگان سے، اپنے ائمہ سے اجازت مانگتا ہوں، پھر ان تمام فرشتوں سے کہ جو اس حرم کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ لیکن محدقین ھذا الحرم الشریف، یہ ھذا الحرم المبارک، الفاظ امام نے کیا استعمال کیے ہیں کہ میں اجازت مانگتا ہوں ان تمام ملائکہ سے، ان تمام فرشتوں سے جنہوں نے احاطے میں لے رکھا ہے محدقین بھذا الحرم المبارک حرم شریف، جو اس حرم مبارک حرم مشرف کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں، بند باندھے ہوئے ہیں، یہ حلقے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے ہی راضی نہیں ہوتے جب تک کہ آپ انہیں پار نہ کر لیں، امام کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو انسان پہلے اجازت مانگے گا، ان تمام فرشتوں سے اجازت لے گا، امام سے اذن دخول لے کے داخل ہوگا، اور پھر زیارت پڑھے گا۔ اب زیارت کے الفاظ امام نے بتائے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام کرنا۔ میں نے گزشتہ رات تقریباً صرف پہلے جملے ہی کی آپ کے سامنے تشریح پیش کی تھی، جناب آدم کی صفوت کو پیش کیا تھا۔ آج میں کوشش کروں گا 3-4 جملوں کو جلدی جلدی آپ کے سامنے تشریح کر سکوں، تاکہ پھر یہ زیارت مکمل ہو سکے اسی عشرے کے دوران۔ تو السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، بعض جگہ پہ نجی اللہ بھی آیا ہے، بعض زیارات میں زیارت وارثہ میں نبی اللہ آیا ہے۔ سلام ہو آپ پر ہے حسین، جو وارث ہیں حضرت نوح کے، اور کس چیز میں وارث ہیں؟ نوح نبی اللہ، جناب نوح کوئی نوح نہیں بلکہ وہ جو نبی خدا ہیں، اس نوح کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ اور کس چیز کے وارث ہیں؟ اے نوح کی نبوت کے وارث، اور بعد میں آیا ہے نجی اللہ، یعنی ان کی نجابت کے وارث۔ نجی کہا جاتا ہے پاک کو، برگزیدہ کو، جس کا شجرہ پاک ہو، جس کا شجرہ ایسا ہو کہ جیسا کسی نبی کا شجرہ ہونا چاہیے، اس کے وارث حسین آپ پہ سلام ہو۔ اے جناب نوح کی نبوت کے وارث آپ پہ سلام ہو۔ اب 2 خصوصیات ہیں جناب نوح کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں، اور ان دونوں صفات میں، دونوں خوبیوں میں ان کے وارث جناب سید الشہداء ہیں۔ اب تک توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ 2 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک تو نبوت ان کی دوبارہ ذکر کی گئی، دوسری ان کی نجابت کو، نجی ہونے کو، جنہیں اللہ نے بہت ہی پاک بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انسانیت ختم ہو گئی تھی، دوبارہ صرف نسل جناب نوح باقی رہی جو آگے بڑھی ہے۔ ساری نسل جناب آدم ختم ہو گئی، ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا، پانی پوری دنیا کے اندر ایک ایسا آیا، اور آج بھی آپ جائیں گے تو بہت سے ممالک کے اندر اس کے آثار موجود ہیں۔ ان آثار کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا سیلاب آیا تھا جس کے آثار آج تک باقی ہیں۔ اور جناب نوح نے کتنی طویل مدت تبلیغ کی تھی کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ الف سنہ الا 50 عام، یعنی 50 عام۔ اب قرآن کی جو آیت ہے کہ 1000 میں سے 50 کم، 1000 سال میں سے 50 سال کم۔ اللہ نے اگر سادہ سادہ کہنا چاہتا تو اللہ 950 سال بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے 1000 سال کہنے کے بعد کہا کہ اس میں 50 سال کم تھے۔ بعض اوقات بتانا اہمیت ہوتا ہے 1000 کی، بعض کا 950 سے وہ اندازہ نہیں ہوتا جو 1000 کہنے سے ہوتا۔ 1000 سال جناب نوح نے خدمت کی، کہ ان میں سے 50 سال کم تھے لیکن پھر بھی 1000 ہی سمجھو۔ 1000 سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے قبل طوفان۔ عزیزان گرامی، یہ طوفان سے پہلے ہے، اور طوفان کے بعد بھی جناب نوح بہت ہی طویل مدت زندہ رہے۔ اور انبیاء سے جب جناب ختمی مرتبہ سے جب سوال کیا گیا کتنے لمبے زندگی تھی جناب نوح کی، تو کہا 2500 سال دنیا میں جیے، 2500 سال اس دنیا میں رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 950 سال قرآن نے کہا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی تھی، کہا یہ طوفان سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی تھی۔
950 سال جس کی طوفان سے پہلے تبلیغ ہو، اب سوچیے ان کی زندگی کتنی ہوگی. تو اب 2500 سال زندگی بتائی گئی ہے. جناب ختم مرتبت نے ائمہ نے بتایا ہے کہ سب سے لمبی زندگی انبیاء میں جناب نوح کو ملی تھی. انبیاء میں جناب نوح کی سب سے لمبی زندگی ہے. تو اب نبوت بھی سب سے طولانی ان کی ہے اور نجابت بھی ان کی ہے کہ جو برگزیدہ بھی ہیں، پاک بھی ہیں، چنے ہوئے ہیں اور انہیں ثابت کرنے کا موقع ملا. جس کی پوری امت تباہ ہو جائے اور دوبارہ سے نسل شروع ہو، اب سوچئے کتنے پاک ہوں گے کہ وہ باقی رہے. وعجل فرجہ. کس طرح کے برگزیدہ تھے، کس طرح کے پاک تھے. میں صرف 2 مثالیں ان کی زندگی سے پیش کروں گا. جناب نوح کتنے پاک تھے، کتنے برگزیدہ تھے. جب پوچھا، جناب ملک الموت آئے نا اور امت ان کی یہ بعد طوفان ان کو پتھر مار کے پتھروں میں دب گئے تھے. تو جناب نوح آئے اور آنے کے جناب ملک الموت حضرت اسرائیل آئے اور آنے کے بعد وہ سارے پتھر ہٹائے اور کہا کہ ملک الموت سے جناب خود نوح نے کہا کہ اے اسرائیل آپ تو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. کہا جی ہاں بالکل میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوا. کہا کہ وقت ہو گیا ہے میرے مرنے کا، اگر میں بات کو پہنچا پاؤں. کہا وقت ہو گیا میرے مرنے کا. کہا جی ہاں. کہا لیکن اللہ نے تو مجھے اتنی لمبی زندگی بتائی تھی. کہا وہ سارے 2500 سال پورے ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ ایک مکالمہ ہے جناب ملک الموت کا جناب نوح کے ساتھ، وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا آپ نے اپنے 2500 سال گزار لیے ہیں. کہا ذرا پھر اگر روح قبض کرنے آئے ہو تو مجھے سائے میں بٹھا دو. کہا اے نبی خدا، حکم الہی تو یہ ہے، حکم پروردگار تو یہ ہے کہ میں جس کو جس حالت میں پاؤں اسے اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لوں. لیکن کیونکہ آپ نبی ہیں، آپ کا حکم ہے کہ سائے میں بٹھا دو، تو اس لیے سائے میں بٹھا رہا ہوں. اب سائے میں لے کے آئے. توجہ ہے میں کی. اب سائے میں لے آئے جناب نوح کو، جناب ملک الموت سائے میں لے کے آئے. اور وہاں پہ ایک طولانی مکالمہ، مجھے صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے اس مکالمے سے. میری رفتار تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے تو ضرور بات پہنچ جائے گی. کہا کہ اے نبی خدا، اللہ نے سب سے لمبی زندگی آپ کو دی ہے، اب تک سب سے لمبی زندگی آپ کی ہے. بتائیے دنیا میں کیسے زندگی گزری. کہا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یوم اور بعد یوم میں نے دن کا اس دنیا کے اندر زندگی کا بس ایک دن گزارا. 2500 سال گزارنے کے بعد کہتے ہیں ایک دن گزارا، یا دن کا بھی کچھ حصہ گزارا. اتنی لمبی زندگی بھی ہو جائے تو انسان کو مرتے وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی نہیں گزاری، بس ایک دن گزارا. اتنی لمبی زندگی بھی ہو جائے تو عزیزان گرامی بہت لمبی زندگی کی امیدیں مت لگائیں. اللہ نے لمبی زندگی بسر کرنے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے موت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ موت کے بعد جنت نصیب ہوگی. ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی مرنے کے بعد ہے. یہ زندگی ابدی نہیں ہے، یہ ختم ہونے ہی کے لیے ملی ہے. اب اس جملوں کو گھبرا کے نہ سنیے گا. یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے. بہت سے لوگ اسی زندگی سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں. اور ایک قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ یہودی بہت زیادہ کما لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یود احدہم ان یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر وہ 1000 سال جی بھی لے تب بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اور یہ 1000 سال جی بھی لیں تو اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی اب جناب نوح نے کہا کہ اچھا 2500 سال پورے ہو گئے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن گزارا ہے، یہ دن کا بھی کچھ حصہ. کہا کہ اے نوح آپ نے تو 2500 سال گزارے ہیں، ایک امت آئے گی جو صرف 50 سے 60 سال زندہ رہا کرے گی. 50 سے 60 سال وہ اس دنیا میں رہا کریں گے، اور آپ تو 2500 سال پہ کہہ رہے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ محسوس ہوتا ہے. وہ صرف 50 سے 60 سال زندہ رہیں گے. تو جناب نوح نے کہا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں صرف 50 سے 60 سال جینے والا ہوں تو میں پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. میں ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو پلٹ کے جناب ملک الموت نے کہا کہ اے نبی خدا، اے نوح، ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدہ پروردگار کا وقت نہیں ہوگا. اب جناب نوح ہے نبی خدا، کہا نبی خدا ان کے پاس ہر چیز کا وقت ہوگا، بس سجدے کا وقت نہیں ہوگا. کہا کہ نوح مجھے تعجب ہوتا ہے، زندگی ملتی ہی موت کے لیے ہے، وہ موت کو کیسے بھلا دیں گے؟
وہ موت کو کیسے بھلا دیں گے؟ عزیزان گرامی، موت کو بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان زندگی کے لیے نہیں بنا ہے، موت کے لیے بنا۔ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ تب انسان بنا ہے موت کے لیے، زندگی کے لیے نہیں بنا۔ جناب نوح نبی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، اب ان کو برگزیدہ بنایا گیا ہے، پاک بنایا گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ خصوصیت ان کی لمبی زندگی ہے۔ آئیں ذرا یہاں پہ ایک روک کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ افراد جو قرآن پڑھتے ہیں جناب نوح کی 950 سال تبلیغ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی تعجب کرتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کی لمبی زندگی پہ۔ مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پہ کہ قرآن کو مانتے ہو پھر امام زمانہ کی لمبی زندگی پہ تعجب کیسے کرتے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی قدرت خدا کو مانتا ہو اور امام زمانہ کی لمبی زندگی کو نہ مانتا ہو؟ میں انشاءاللہ 2 دلیلیں پیش کروں گا آنے والی مجلس کے اندر، اگر کبھی آج جلدی سے شاید اگر پیش کر دوں امام زمانہ کے وجود مقدس پہ 2 دلیلیں، ایک قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا عقلی دلیل یا سائنس کی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ آج زندہ اور موجود ہے۔ آئیں ذرا 2 دلیلیں وجود مقدس سے امام زمانہ پہ، ایک قرآن سے اور ایک سائنس سے۔ یوں تو قرآن کے اندر ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، وہ دلیل ہے وجود امام زمانہ پہ۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت میرے ذہن میں تقریباً 5 سے 7 آیات، شاید 8 آیات موجود ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں صرف وجود مقدس امام زمانہ پہ۔ قرآن سے آیات پیش کر سکتا ہوں، اس وقت ذہن میں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا میں ایک صرف میں نے وعدہ کیا ہے آیت پیش کرنا چاہتا ہوں اور شاید 2 چلیں آیات پیش کر دوں گا۔ علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس امام زمانہ پہ؟ تو آپ نے کہا سورہ قدر کی یہ آیت کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر شب قدر کے اندر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے، اپنے رب کی اجازت سے ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے لیکن پہنچا نہیں پایا۔ یہ نہیں کہا کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے۔ اگر ترجمہ تنزل الملائکہ تو ماضی کا صیغہ ہوتا تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے ترجمہ بنتا، لیکن ہے تنزل، یعنی تتنزلو مضارع کا صیغہ ہے، جسے آپ لوگ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پریزنٹ کنٹینیوس، یعنی آج بھی جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر شب قدر میں آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، آج کوئی پیغمبر جیسا موجود ہے نا جن پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، آج بھی نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے۔ یعنی روح کیا ہے؟ زندگی، موت، کون سی روح آنے والی ہے، کون سی جانے والی ہے۔ رزق بھی امر ہے، پھلوں کا آنا، نازل ہونا، بارش کا آنا، یہ سب چیزیں امر ہیں۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یہ سارے امر ہیں، ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کے اندر دوسری آیت میں نے پیش کر دی ہے، سورہ دخان کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر امر کو اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا اولی الامر ہے نا جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے، تو کوئی اولی الامر ہے جس پہ ہر امر نازل ہوتا ہے، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسا پیغمبر کا وسیع موجود ہے جو پیغمبر جیسا جس پہ سارے امر نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے وجود مقدس پہ امام کی دلیل ہے۔ آئیں ذرا میں دوسری دلیل جو سائنس سے میں نے کہا تھا، عزیزان گرامی اب سائنس سے یہی آپ کا جسم ہے، اسی چہرے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کتنے بال ہیں؟ داڑھی کے بال ہیں، بھووں کے بال ہیں، سر کے بھی بال ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ۔ اب دیکھیں اگر آپ داڑھی کے بال بڑھتے رہتے ہیں، سفید بھی ہو جاتے ہیں، جھڑتے بھی ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں، بھووں کے بال ویسے ہی رہتے ہیں۔ نہیں پہنچا پا رہا بات کو۔
جسم ایک ہے، کھال ایک ہے، غذا ایک ہے. میں وہی کیلشیم کھاتا ہوں، وہی کاربوہائیڈریٹ ہے، وہی پروٹین ہے، وہی وٹامنز ہیں، ہر چیز وہی پانی ہے، تمام خوراک کے اجزاء وہی ہیں جو کھا رہا ہوں، کھال بھی وہی ہے. لیکن داڑھی کے بالوں پہ اثر اور ہے، بھووں کے بالوں پہ اثر اور ہے. جب ایک جسم میں ہوتے ہوئے، ایک ہی بدن پہ ہوتے ہوئے، ایک ہی آدمی کے ایک جسم میں دو بالوں کو دو اثر ہو سکتے ہیں، تو دو جسموں میں دو اثر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب شہید باقر صدر نے پوری کتاب لکھی ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں. تو اب عزیزان گرامی، جناب نوح کو اللہ نے نجی قرار دیا، اتنی لمبی زندگی ہے. اللہ کہتا ہے یہ میری قدرت کی دلیل ہے کہ نوح اتنا نجی ہے، اتنا نبی ہے، ایسا نبی ہے کہ اتنی طولانی زندگی ہے اور اس کے اندر کوئی شبہ اشکال نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی مجھے کہہ لینے دیجئے، امام صادق نے وارث قرار دیا ہے سید الشہداء کو، امام حسین کو وارث قرار دیا ہے جناب نوح کا. جناب نوح کے اندر میں نے کہا دو صفات ہیں، لمبی زندگی ہے، نبوت ہے بہت طولانی. اب اس کے اندر جناب سید الشہداء کس چیز کے وارث ہیں؟ اب پیغام سید الشہداء بھی جناب نوح کے پیغام کی طرح سے بہت دیر تک باقی رہنا چاہیے. جیسے جناب نوح 2500 سال تک لازوال تھے، اس طرح سے پیغام حسین بھی، حسینیت بھی لازوال ہے، اگر میں پہنچا پا رہا ہوں. اب جناب نوح اتنی طولانی زندگی بسر کرنے کے باوجود آج تک ان کی، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے چلے گئے ہوں لیکن باقی ہیں. تو اب جناب سید الشہداء نے کیا دیکھا کہ یہ دنیا فانی ہے تو وہ فنا فی اللہ ہو گئے. میں نے پہلے دن پیش کیا تھا، وہ فنا فی اللہ ہو گئے. اب اس طرح سے جب تک خدائی باقی ہے تب تک حسینیت باقی ہے. سید الشہداء آج تک باقی ہے تو ہزاروں سال گزر جائیں گے. عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک روک کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں فلسفے کی روح سے. واقعات کا اثر کچھ لحظوں کا ہوتا ہے، ایک آدھ گھنٹے میں کوئی واقعہ بھول جائیں گے، کچھ واقعات 1 سے 2 دن باقی رہیں گے، کچھ 1-2 ہفتے ان کا اثر باقی رہے گا، کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 مہینے باقی رہتا ہے، کچھ کا 1 سے 2 سال اثر باقی رہتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. کچھ واقعات کا اثر 1 سے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال. آہستہ آہستہ وہ واقعات مدھم پڑنے لگتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، واقعہ کربلا 1300 سال، 1350 سال، اب 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن اس کی تازگی آج تک باقی ہے، بلکہ ہر سال تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی چاشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس واقعے کے اندر گریہ کی لذت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کسی آدمی کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی بلکہ بارگاہ سید الشہداء کے اندر قرب محسوس ہوتا. عزیزان گرامی، کون ہے جناب سید الشہداء؟ آئیے ذرا میں دوسرا مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی کل صرف ایک جملے پہ پیش کیا تھا، آج میں نے وعدہ کیا 3-4 جملوں کو کم از کم پیش کروں گا تاکہ پھر یہ زیارت مکمل ہو سکے اسی عشرے کے دوران. تو سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا ہر سال آپ کو درد بڑھتا نظر آتا ہے، دنیا کے اندر اس کی قبولیت بڑھتی نظر آتی ہے، اور ہر انسان جیسے جیسے جانتا چلا جا رہا ہے، گرویدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے، یہ مصائب کی بھی علامت ہے نا، یہ جو پنجہ جناب عباس علیہ السلام کا علم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، پنجہ مبارک کی جناب حضرت عباس علیہ السلام کا، یہ ٹھیک ہے کیونکہ جناب عباس کے بازو قلم کیے گئے تھے نا، تو یہ پنجہ اسی لیے جناب عباس کے مصائب کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا ہاتھ قلم کیا گیا تھا. لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دعوت دے رہا ہے آج بھی کہ جو بھی حسینی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے. یہ کھلا ہوا ہاتھ پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے، جو آنا چاہتا ہے بیعت کے لیے حسین ابن علی کا ہاتھ موجود ہے، حسین کے اس بھائی کا ہاتھ موجود ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جناب نوح سے 2 زاویے نکلتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیں ذرا. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر ہے حسین جو جناب ابراہیم کے وارث ہیں. کس چیز میں وارث ہیں؟ ان کی خلت کے وارث ہیں، ان کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں. سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کے وارث، لیکن کس چیز میں؟ وہ خلیل اللہ تھے. اس میں سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست.
جب کسی فرشتے نے کہا نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو جناب ابراہیم نے فوراً سوال کیا یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر انداز سے تسبیح کو بجا لا رہا ہے؟ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ تسبیح کے الفاظ دہرا دے۔ کہا نہیں دہراؤں گا۔ کہا میری جو بھیڑیں ہیں نا میں آدھی اپنی بھیڑیں بکریاں تجھے دے دوں گا، ذرا ایک مرتبہ تسبیح دہرا دے۔ تو فوراً فرشتے کی آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ آزمائش تھی جناب ابراہیم کی، خلت سے پہلے آزمائش ہے، اگر بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ پہلے نبی بنے، رسول بنے، اب یہ خلیل بننے کا درجہ ہے نا، ابھی خلیل اللہ بننے والے، اللہ اپنا خلیل بنانے والا ہے۔ تو جیسے فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ یہ جو آدھی بھیڑ بکریاں رہ گئی ان میں سے بھی آدھی اور دے دوں گا، تسبیح اور دہرائی، پھر کہا جو باقی بکریاں ہیں وہ بھی لے لے، ذرا ایک مرتبہ تسبیح کو دہرا دے۔ وہ تسبیح دہراتا چلا گیا، کہ میں اپنا آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا، بس تسبیح کو ایک مرتبہ دہرا دے۔ تو فوراً فرشتے نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بس یہ تسبیح کا دہرانا تھا، کہ میں اپنے آپ کو تیرا غلام بنا دوں گا، ذرا تسبیح کو اور دہرا دے۔ جیسے ہی اس نے تسبیح کو دہرایا، کہا اب سامنے تو جس نے مجھے اپنی غلامی میں لے لیا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا تو جناب جبرائیل سے کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے بھیجا تھا، میں آپ کو غلام نہیں بنا سکتا، میں آپ کا خادم ہوں۔ یہ اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ توجہ احمد میں کی، کہا اللہ نے آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ کہا ابراہیم اللہ نے مجھے اس خبر کے ساتھ بھیجا کہ آپ کو بتا دوں اللہ نے روئے زمین پہ کسی ایک کو اپنا بندہ نہیں اب خلیل بنا لیا، بندگی سے خلت کا درجہ دے دیا، اب وہ بندہ نہیں رہا خلیل بن گیا۔ توجہ ہے، دیکھیں جناب اگر بندگی ہو تو پھر تکبر نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں، اللہ اکبر، غور کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ نہیں کہا کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں، اپنے اوپر احتمال نہیں کیا، فوراً کہا کہ جبرائیل مجھے فوراً بتاؤ وہ اللہ کا خلیل کون ہے، میں جا کے اس کی خدمت کروں گا۔ جناب جبرائیل نے فوراً کہا اے ابراہیم وہ خلیل خدا آپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ پروردگار تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے مجھے بندگی سے خلت کا درجہ ادا کر دیا۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ جناب ابراہیم کی تسبیح کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ تو اب کون سی ایسی صفت ہے جناب امام حسین میں جس کی وجہ سے وہ ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے میں ان کے وارث ہیں؟ جناب ابراہیم سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بجا لاتے ہیں۔ اب کوئی ایسا انداز ہوگا امام حسین کا میدان کربلا میں کہ جب سجدے میں جائے ابراہیم کہے اے حسین میرا آپ پہ سلام۔ اے ابراہیم، اب آپ کہیں گے کہ یہ فخر ابراہیم ہے۔ اب ابراہیم حسین کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ اے فخر ابراہیم آپ پہ سلام، میں نے اس ملائکہ کے، اس فرشتے کے، اس ملک کے ایک تسبیح کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح نچھاور کر دیا تھا کہ میں غلامی میں دینے کے لیے تیار تھا۔ اے حسین، جس طرح سے آپ فاقوں کے بعد، پیاس کے بعد، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد تسبیح پروردگار بجا لا رہے ہیں، اب ابراہیم جو خلیل خدا ہے وہ آپ کو کربلا میں آ کے سلام کر کے کہتا ہے آپ فخر ابراہیم، آپ خلیل خدا کے لیے باعث افتخار ہیں۔ اے حسین، اب آپ وارث خلیل اللہ ہیں۔ پتہ نہیں باتیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ان کی خلت کے وارث کا نام حسین ابن علی ہے، ان کی اس خلت کے وارث حسین ابن علی۔ عزیزان گرامی، میں سارے پہلوؤں کے اندر زاویوں میں نہیں جا سکتا تفصیل سے، کتنے ہی، اب میں یہاں پہ صرف روک کے ایک جملے کو کہوں گا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے پہلے نبوت دی تھی، پھر ترقی ملی، رسالت دی، اور ترقی ہوئی، خلیل بنایا، خلت ملی، اور اس کے بعد پھر ایک درجہ اور بڑھا، جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو
تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے سارے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا دیا. تو آزمائشوں کے بعد امامت ملی ہے. توجہ چاہوں گا، یہ جناب ابراہیم ہیں جن کے پاس امامت ہے، دوسرے انبیاء کے لیے سوائے ختم مرتبت کے امامت ثابت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، امامت سب سے آخری درجہ خلت کے بعد ملتا ہے. خلت کے بعد جو درجہ ملے، آزمائشوں کے بعد جو درجہ ملے، اسے امامت کہا جاتا. کہ جناب ابراہیم جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیں تو اللہ کی آواز ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. سب کے ذہنوں میں آیت ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا سکوں. عزیزان گرامی، یہ ایک پہلو ہے. آج دو انبیاء کا، آئیے ذرا دو اور انبیاء کا آپ کے سامنے وارث پیش کرنا چاہتا ہوں. کن زاویے سے سننا پسند کریں گے؟ تو آج کل جناب صرف آدم کا پیش کیا تھا. آج میں تیزی سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک جناب نوح سے متعلق پیش کر دیا، دوسرا جناب خلیل خدا جناب ابراہیم. اور اب زیارت میں آگے امام الفاظ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کے وارث آپ پہ سلام ہو. کس چیز میں وارث ہے موسیٰ کے؟ موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں. بہت سے لوگ پہنچ گئے موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. آئیے ذرا قرآن سے کچھ دلیلیں پیش کر دوں، پھر اس کے بعد اس بات کو واضح کروں گا کہ کیسے امام حسین وارث ہیں ان کے کلیم اللہ ہونے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ آل عمران ہے، تیسرا سپارہ ہے، پہلی آیت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. وہ رسول جن کو ہم نے بھیجا تھا ان میں ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں. اللہ کہتا ہے سارے معصوم ہیں لیکن سارے برابر نہیں ہیں. اگر پہنچ گئے ہوں 1,24,000 مرسلین ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انبیاء ہیں، لیکن معصوم ہونے کے باوجود سارے برابر نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے. تو یہ سارے صحابہ جو معصوم نہیں ہیں سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیے ذرا گرامی. تو یہ انبیاء علیہ السلام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. کیسے فضیلت دی ہے؟ منہم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. من کلم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ نے بغیر واسطے کے اللہ سے کلام کیا. نہیں گھبرا کے سن رہے بہت سے لوگ. میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک کہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ نہیں ہوگی. یہ میں صرف آگے والوں کی داد نہیں لوں گا، سارا مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. اس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پورا خون جگر لگا کے جملے کو پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا. کون ہے جناب موسیٰ؟ قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے بغیر واسطے کے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوئی واسطہ نہیں تھا بیچ میں، کوئی فرشتہ نہیں تھا، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، خود خدا مخاطب تھا جناب موسیٰ سے. کوہ طور تھا، موسیٰ تھے، اللہ تھا. جناب موسیٰ خود خدا سے مخاطب تھے. جناب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہوئے صادق اہل محمد کہتے ہیں السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث. تو ایک لحظہ ایسا آنا چاہیے امام حسین کی زندگی میں جہاں وہ خود خدا سے مخاطب ہو، کوئی واسطہ بیچ میں نہ ہو، کوئی فرشتہ کلام نہ کرے، خود حسین سے اللہ کلام کرے. نہیں نہیں نہیں، میں واضح نہیں کر پایا. آئے سورہ فجر 89واں سورہ قرآن کے اندر آخری 4 آیات، یہاں خدا خود مخاطب ہے حسین سے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی. رضی اللہ اور ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اور ہے. حسین وہ ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے حسین آپ خدا سے راضی، خدا آپ سے راضی. راضیۃ مرضیہ.
توجہ ہے جانے کے رہنے. تو اب خود خدا مخاطب ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ فجر ہے. اب تک کوئی بھی کہہ سکتا نہیں یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، خدا خود مخاطب نہیں ہے. لیکن نہیں، آخری دو آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتہ نہیں ہے بیچ میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا اپنے رب کی طرف سے، راضی بھی ہے مرضی بھی ہے. کوئی مرضی پروردگار ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے عباد میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے عباد میں داخل ہو جا میری جنت میں، یہ خود خدا مخاطب ہے. اب سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث کیسے ہے. اے موسیٰ آپ کلیم اللہ. جو اس میں حاضر نہیں وہ برگشتہ ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے دبیر جنت الفردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ. توجہ فرمائے دی جانے کے رہا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ موسیٰ مستقیماً اللہ سے مخاطب تھے، ہم کلام تھے اللہ سے، خدا سبحانہ وتعالی سے. اب یہاں پہ امام صادق علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت پڑھتے تو کہتے ہیں سلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام ہو. تو جناب موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں ان کے وارث کا نام حسین ہے. تو اب کیوں نہیں میدان کربلا کے اندر جناب موسیٰ آ کے سلام کریں گے حسین کو کہ آپ نے میرا فخر بن کے بتا دیا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا تھا لیکن جیسا آپ نے کلام کیا ہے، جیسے آپ مخاطب ہوئے ہیں. کیسے مخاطب ہوئے؟ میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن جملے کو پیش کروں گا کہ جناب سید الشہداء کی آغوش میں ایک ننھا سا لاشا ہے اور اس ننھے سے لاشے کو لے کے چلتے ہیں اور خدا سے مخاطب ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ آخری لاشا ہے. اب مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پروردگارا اصغر کے لاشے کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، میرا دل پھٹنے لگتا ہے، لیکن اطمینان ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، مجھے صبر آ جاتا ہے، مجھے اطمینان مل جاتا ہے. اسی لیے نفس مطمئنہ ہے. اب خدا خود بلائے گا اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرح. تو اب کوئی حسین ابن علی ہے نا کہ جن کے لیے جناب امام صادق کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں. آئیں ذرا ایک اور جملے کو پیش کرنا چاہتا اگر سننا پسند فرمائیں گے. السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پہ سلام. وقت بہت سے گزر رہا ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں چند اور جملوں کو. اے عیسیٰ کے وارث سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ کے وارث. کس چیز میں؟ کہ وہ اللہ کی روح ہے، روح اللہ ہیں، روح اللہ ہیں جناب عیسیٰ. وہ کتنی صفات ہیں. کلمت اللہ کہا اللہ نے قرآن کے اندر، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ. لیکن امام نے جب یاد کیا تو کہا کہ روح اللہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی روح سے کبھی مایوس نہ ہونا. بہت سے لوگوں نے لکھا روح سے مراد رحمت پروردگار ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کے اندر جو آیت آئی ہے کہ فَأَلْقَاهَا الی مریم، اللہ نے جناب مریم کے بطن کے اندر اشارہ کیا اور ایک بچہ وہاں پہ وجود میں آ گیا. جناب عیسیٰ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے جناب عیسیٰ کا وجود. اور ان کے روح اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی؟ دم عیسیٰ. اگر میں پہنچا پا رہا ہوں مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. روح اللہ ہونے کی دلیل سب سے بڑی، اللہ نے معجزہ ان کو ایسا دیا تھا کہ دم عیسیٰ مشہور تھا. پیدائشی مریض کو، بیمار کو، جو گونگا بہرا ہوتا تھا، نابینا ہوتا تھا، ہاتھ لگاتے تھے، پھونک مارتے تھے. دم عیسیٰ تھا، پھونک مارتے تھے زندہ ہو جاتا تھا. مردے کو ٹھوکر مارتے تھے اور قم بإذن ربک کا دم کرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. اگر میں پہنچا پا رہا ہوں، یہ جناب عیسیٰ کا اعجاز تھا. روح خدا کی، روح اللہ کی دم عیسیٰ مشہور ہے. تو اب اگر جناب سید الشہداء کی ذریعے مقدس سے کسی کو شفا مل جائے،
کسی کو کوئی معجزہ نظر آ جائے تو تعجب نہ کرنا، یہ روح اللہ کا وارث ہے، یہ روح اللہ کا وارث ہے۔ اب اگر جناب سید الشہداء کے ذریعے مقدس سے معجزات صادر ہوں تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وارث عیسیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، کہ جناب سید الشہداء کون ہیں؟ آئیں ذرا بس ایک اور جملے کو پیش کر دوں آج، کہ میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں تیزی سے۔ السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، رسول خدا کی ذات پہ باوضع بلند صلوات۔ السلام علیکہ وارثہ محمد حبیب اللہ۔ جب زیارت وارثہ میں امام نے سلام کیا تو کہا کہ جب رسول خدا کا نام لیا تو اس کی فوراً بات کہا کہ ان کے وارث ہیں آپ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، سلام و آپ پر ہے حسین جو محمد کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کس چیز میں؟ ان کے حبیب اللہ ہونے میں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، ان کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث۔ اے حسین آپ پہ سلام ہو، آپ حبیب اللہ کے وارث ہیں۔ حبیب کا مطلب بھی دوست ہے، بلکہ محبوب کے معنی میں ہے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ حبیب دوست، خلیل بھی دوست، لیکن ایک فرق ہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست زیادہ محبت کرے۔ اللہ جناب رسول خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے جناب ابراہیم کی نسبت، اس لیے حبیب خدا ہے۔ اب یہ حدیث رسول خدا سمجھ میں آتی ہے جو تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، شیعہ سنی سب مسلمانوں نے لکھی، کہ پیغمبر اسلام نے جب پہلی مرتبہ آغوش میں لیا سید الشہداء کو تو صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کے کہا، ہاتھوں پہ اٹھا کے امام حسین کو، اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین، پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ جو محبوب خدا کا محبوب ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس سے حبیب خدا اتنی محبت کریں۔ حبیب خدا، عزیزان گرامی، محبوب خدا جناب حتمی مرتبت حبیب اللہ ہے۔ امام صادق نے جب الفاظ یاد کیے تو فوراً کہا کہ حبیب اللہ، رسول خدا کے حبیب اللہ ہونے میں ان کے وارث، آپ وارث ہیں ان کی اس محبت کے جو پروردگار نے انہیں دی ہے۔ اگر کوئی وارث ہے عزیزان گرامی، اسی لیے سمجھ میں آتا ہے نا یہ سارے انبیاء کی ارواح میدان کربلا میں کیوں آ گئی تھی اور آ کے آفرین کہہ رہی تھی۔ اور جانتے کہ کس شہید نے آواز دے کے کہا تھا جناب سید الشہداء سے کہ اب رسول خدا آ گئے ہیں؟ یوں تو جناب سید الشہداء نے تمام شہداء کو ان کا مقام دکھا دیا تھا شب عاشور، کہ جنت میں کس کا مقام کیا ہے۔ صرف وہ جو شب عاشور پہنچے نہیں تھے جیسے حور، تو باقی اصحاب نے حور کا مقام دیکھا تھا، لیکن ابھی حور نے نہیں دیکھا تھا کہ میرا مقام کہاں ہے، کیونکہ وہ اس طرف تھے، وہ آدھی رات کے بعد آئے، اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک صرف شہید کربلا ہے جس نے سید الشہداء کو مدد کے لیے نہیں بلایا، ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، حتیٰ حضرت عباس نے بلایا، لیکن ایک شہید کربلا ہے جس نے کہا کہ مدد کے لیے مت آئیے گا۔ کون ہے؟ جناب علی اکبر۔ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں لیکن جملے کو پیش کر کے جاؤں گا آگے، اب سب سنیں گے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن صرف ایک شہید کربلا ہے جنہوں نے کہا کہ بابا مت آئیے گا میری مدد کے لیے۔ کیوں؟ جانتے تھے بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ جناب اکبر جانتے تھے کہ میرے باپ کو میری شہادت کا صدمہ بہت زیادہ ہے، ہر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ کس کی مجھ سے کتنی محبت ہے۔ تو اب جناب علی اکبر سمجھتے تھے کہ میرے بابا کے لیے بہت مشکل ہے میرے لاشے پہ آنا، تو صرف واحد شہید کربلا ہیں جنہوں نے روکا، کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، میرے جد رسول خدا پہنچ گئے ہیں، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی میرے سرحانے موجود ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جناب علی اکبر کے جو تمام مقاتل میں آئے ہیں۔
کہا دونوں اس وقت میرے سرحانے موجود ہے، کسی نے مجھے ایک طرف سے تھاما ہے، کسی نے دوسری طرف سے تھاما ہے۔ کب آئے رسول خدا؟ جب جناب علی اکبر کا لاش آ گرا، تو اب خود رسول خدا آ کے سلام کرے، حسین اب نانا بھی سلام کر رہے ہیں، اے حسین آپ کے نانا آپ کو سلام کرتے ہیں۔ کون ہیں آپ حسین؟ کہ جن کے ماں باپ انہیں سلام کریں۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نانا کا آنا، باپ کا آنا سمجھ میں آتا ہے، ماں کا ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے لیے جانا میں پیش کروں گا انشاءاللہ شب جمعہ میں۔ لیکن آئے ذرا، یہ جناب سید الشہداء سے مخاطب ہو کے ان الفاظ کے ساتھ جناب صادق علیہ محمد نے کہا کہ آپ کو ہر نبی کے وارث حسین ہے، سب کی زحمتیں بچانے والے امام حسین علیہ السلام۔ میں بھی مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ میں نے آج وعدہ کیا تھا جناب زینب سے متعلق، تو تھوڑے سے بی بی کے فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں ایک مقدمہ بنا سکوں بی بی کی زحمتوں کے لیے کہ جو بی بی نے قربانیاں پیش کی۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ بھی جناب زینب کبریٰ نے موقع ملا تو فوراً پیغام پہنچایا، اور یزید نے بہت کوشش کی بی بی سے مخاطب ہونے کی، بی بی نے سب نہیں اٹھایا، اس سے بات نہیں کی، اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ امام سجاد پہ حرف آیا، اور امام سجاد میں خطبہ دینے لگے نا تو زنجیریں پکڑ کے بٹھایا گیا، کہا کہ نہیں آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ اس وقت قیدی ہیں ہمارے، قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے جس کے وہ محضر میں آتے ہیں، جس کے وہ قیدی ہوتے ہیں۔ اب جب امام سجاد کو روک دیا گیا خطبے سے، اور خطبہ دینے کی بار بار وہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی روک لیتے تھے، اس وقت جناب زینب نے کہا کہ اب میری باری ہے کہ میں امامت کا دفاع کروں اگر میں پہنچا پاؤں اس بات کو۔ جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی، تو یزید نے فوراً مخاطب ہو کے کہا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آپ خطبہ نہیں دے سکتی۔ تو بی بی نے فوراً کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو روکے گا؟ وہ ایک بلند مقام پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، اگر تو شام گئے ہوں زیارات پہ دربار کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک مقام بنا ہے جہاں پہ بیویوں کو بٹھایا گیا تھا، اور ایک سامنے اوپر بلند مقام ہے جہاں پہ وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیوی نے مخاطب ہو کے کہا کہ تو مجھے روکے گا یا ابن طلقاء، جس کے بڑوں کو، ماں باپ کو، اجداد کو ہمارے بڑوں نے آزاد کیا ہو؟ کیا تو تیرے تو بڑے مر گئے ہوتے تو پیدا بھی نہ ہوتا، اگر میرے نانا نے تجھے بخشا نہ ہوتا، تیرے بڑوں کو زندگی نے بخشی ہوتی۔ یہ ابن طلقاء جس کو آزاد کیا گیا، کہ تو مجھے نہیں روک سکتا۔ اس نے بہت کوشش کی روک دیا جائے اس بی بی کو، خطبہ نہ کوئی نہیں دینے دے۔ اب سارا دربار، وہ جو 700 کرسی نشین آپ سنتے رہتے ہیں مرثیوں کے اندر، 400 یا 700 افراد وہ جو دربار میں موجود تھے، سب کے سب شور مچانے لگے کہ یزید یہ خاتون بوڑھی بھی ہے، قیدی بھی ہے، ہاتھوں میں رسیاں بھی ہیں، خاتون ہے، یہ کیا کر سکتی ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتی، خطبہ دے لینے دے، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں، خطبہ دے لینے دے۔ یزید نے فوراً کہا کہ نہیں، جب بھی ان کے خاندان سے بنی ہاشم سے کوئی خطبہ دیتا ہے تو بنو امیہ کی ہمیشہ خفت ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، تم نہیں جانتے کس خاندان سے، تم نہیں جانتے کس کی بیٹی ہے، میں جانتا ہوں یہ علی کی بیٹی ہے۔ اب وہ جانتا تھا کہ بی بی پورا مجمع منقلب کر دیں گے۔ اب کیا کیا بی بی نے؟ میں پورا خطبہ نہیں پیش کر سکتا، وقت نہیں، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں بی بی کے خطبے کے۔ بی بی نے کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا، تو نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے لیا، اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو ہمارے خلاف اور زور لگا لے۔ بی بی مخاطب ہو کے یزید کو کہہ رہی ہے اس کے دربار کے اندر اس کی حکومت ہے، اس کی دولت ہے، اس کی فوج ہے، اس کا حکم ہے، لیکن جناب زینب کس طرح سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ کھیدک وساسائیک وناسب جہدک، واللہ ابھی بھی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، واللہ خدا کی قسم لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ اب وہ مجمع جو سن رہا تھا وہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ تو آج آپ سن رہے ہیں نا جو ماننے والے ہیں، تو آپ سب کو باور ہو چکا، کیونکہ یہ ہو چکا جو بی بی کہہ رہی تھی، سب کچھ ہو چکا۔ لیکن ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے، جب بی بی کہہ رہی تھی تو دشمنوں کا مجمع تھا، وہاں یزید کے لوگ بیٹھے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبی کی نواسی ہو کے قسم کھا کے کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے،
یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے؟ بی بی نے دوبارہ کہا واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، وہ جو ہمارے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ آئے میں سادہ الفاظ میں پیش کروں۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ اے یزید، نہ یہ تیرا تخت ہوگا نہ تیرا تاج، یہی تیرا شہر ہوگا، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ جو بھی شام آئے گا وہ ہر جگہ لکھا دیکھے گا سیدہ زینب کا حرم اس طرف ہے، اسے نشان نظر آئیں گے، تیری قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی تیرے شہر کے اندر میرے بھائی کا نام ہوگا، میرے حرم کا مقبرہ ہوگا۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس باتوں کے نہیں کہ جناب زینب کبریٰ اس انداز سے مخاطب ہے، یزید تیرا نام مٹ جائے گا، تیری حکومت کا نام و نشان مٹ جائے گا، نام باقی رہے گا تو میرے بھائی حسین ابن علی کا رہے گا۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے ہاں لندن میں پہلی مرتبہ جناب عباس کا علم نصب کیا جا رہا تھا نا، تو عاشور کاظمی مرحوم نے ایک شاعر نے شعر کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج پوری دنیا کے اندر جناب زینب نے جو اس وقت وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے اور قسم کھا کے جملہ کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر نہیں مٹے گا، اس وقت کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ان کا ذکر کیسے نہیں مٹے گا۔ یزید بار بار سوچ رہا تھا میں نے حسین کو گھیر کے مار دیا، میں نے سر کو مار دیا، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، قسم کھا کے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ بی بی بار بار کہہ رہی تھی میں قسم کھا کے کہتی ہوں میرے بھائی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، پوری دنیا میں میرے بھائی کا ذکر ہوگا۔ کوئی دنیا سمجھ نہیں سکتی تھی بی بی کیا فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، اے بی بی آپ پہ، آپ کے اجداد پہ درود و سلام کی آپ کیا جملے ادا کر رہی تھی۔ آئیں ذرا میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، بات کو مکمل کر دوں۔ بی بی نے ان جملوں کے اندر کہا، عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ مجمع منقلب ہو گیا، سارا مجمع، اور اسی خطبے کے آخر میں سارے لوگ کہنے لگے کہ یزید تو نے تو کہا تھا باغیوں کا قافلہ ہے، یہ بی بی بار بار کہتی ہے میں رسول خدا کی نواسی ہوں۔ اب فوراً بی بی نے آواز دی قم یا سیدی و مولا، امام سجاد کو مخاطب ہو کے کہا، جو امام بیٹھے ہوئے تھے قریب کے اندر، تو کہا اے میرے سید، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اب آپ کھڑے ہو جائیے۔ کب کہہ رہی ہیں؟ اپنے خطبے کے آخر میں، جب بی بی نے اپنے خطبے سے منوا لیا اپنی عظمت کو، جب یزید اور یزیدیوں کے درمیان میں بی بی نے منوا لیا کہ یہ بہت باعظمت خاتون ہے، تو بی بی نے کہا تو سمجھ گیا نا میں کتنی باعظمت ہوں، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا مولا، آپ کے خطبے کی باری ہے، میں سن میں بڑی ہوتے ہوئے یہ امامت کا وارث مجھ سے باعظمت ہے۔ یہ جملہ کہہ کے بی بی نے سب کے منہ بند کر دیے کہ اب کوئی میرے بھتیجے سجاد کو خطبے سے نہیں روک سکتا۔ اب امام سجاد کھڑے ہو گئے اور خطبہ شروع کر دیا۔ کیوں؟ اب بی بی نے سارا ماحول تبدیل کر دیا تھا۔ ایک خطبے سے جو دربار کے اندر یزید کو شکست دیتے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب یزید قسمیں کھانے لگا، کہا خدا کی قسم میں نے حسین کو نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب بغاوت ہونے والی ہے۔ کہا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا، میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب مجرم اپنے جرم سے دامن چرانے لگے، سمجھ لے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جناب زینب اس ہستی کا نام ہے جو یزید سے اس کے دربار میں قتل حسین کا اقرار لے کے آیا ہے۔ جب یزید خود کہنے لگا کہ میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے وہ جان رہا ہے۔ پہلے کہہ رہا تھا ہاں میں نے مارا، حسین نے بغاوت کی تھی، بیعت نہیں کر رہے تھے، پھر بعد میں کہتا نہیں میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا یہ جرم ہے، تبھی تو کہہ رہا میں نے نہیں مارا۔ جناب زینب نے اس سے کہلوایا کہ تو مجرم ہے۔ جب ایک پورا انقلاب برپا ہو گیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا تو یزید نے آواز کہا کہ خطبے کو روک دو، اور مؤذن سے کہا اذان شروع کر دو۔ عزیزان گرامی، میں آج کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت ہی سے گزر گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہر روز کے 1 گھنٹے کے اندر ختم کروں، لیکن وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا۔ جب جناب زینب کبریٰ پہلی مرتبہ آئی نا کوفے، مولا کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی،
ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی ہو اور بیٹی زینب کبریٰ ہو تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کو بہت محبت تھی بیٹیوں سے، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آؤ، لیکن یہ جملہ کہا علیک باللیل، بیٹا رات میں سفر کرنا، دن میں سفر نہ کرنا، پردے کا اہتمام رکھنا، اماریاں سجا کے لانا، میری بیٹیاں آ رہا۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ پہنچے نا تو ساری بہنیں انتظار میں تھی کہ بھیا کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا نے آپ سب کو بلایا۔ ہر بیٹی تڑپنے لگی کہ بابا سے ہم ملنا چاہتے ہیں، چند مہینے گزر گئے ہم نے بابا کو نہیں دیکھا۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر امیر المؤمنین جیسا باپ ہو، ساری بیٹیاں تڑپ رہی تھیں۔ جیسے ہی پہنچے نا امام حسن مجتبیٰ تو مولا نے دیکھا، کہا کہ باہر کوفے کی انتظار کیجئے گا، میں رات میں خود بیٹیوں کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ کہا کوفے والو آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، آج رات نبی کی نواسیاں کوفے میں آ رہی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا خود کوفے کے باہر گئے اور امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو۔ ناقہ کی مہار مولا نے ہاتھ میں پکڑی اور چلنے لگے۔ جیسے ہی کچھ آگے بڑھے تھے مولا نے جناب زینب کو آواز دی، کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، باہر دیکھا، کہا جی بابا فرمائیے۔ جیسے کہا نا بابا فرمائیے تو مولا نے آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ جب یہ لفظ سنا نا جناب زینب نے، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، بی بی نے پردہ گرا دیا۔ کچھ آگے بڑھے مولا نے دوبارہ آواز دی، کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا۔ بی بی نے کہا جی بابا فرمائیے۔ کہا بیٹی یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ کچھ آگے بڑھے تھے مولا نے آواز دی، کہا بیٹی ذرا پردہ ہٹانا۔ کہا جی بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹی دیکھ لو یہ کوفے کا بازار ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، تڑپ کے اپنے بابا سے سوال کیا، کہا بابا یہ کوفے کی گلیاں، یہ چوک، یہ بازار آپ عباس کو بتائیں، بابا یہ محمد حنفیہ کو بتائیں، بابا میں گھر میں رہوں گی، بازاروں میں نہیں آؤں گی۔ اب میرے مولا سے رہا نہ گیا، تڑپ کے جملہ کہا کہ بیٹی زینب کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، بیٹی ہاتھ پس گردن بدے ہوں گے، اور ایک جملہ کہا کہ بھائی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ حسن ہوگا نہ حسین، نہ عباس نہ محمد حنفیہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں گے؟ میں تو بھی مصائب پیش کرنے والا ہوں۔ میں نے آپ سے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں بی بی کے مصائب تھوڑا طولانی پڑھا کرتا ہوں، آج ام المصائب کے مصائب ہیں۔ جب پیغمبر نے آغوش میں لیا تھا نا تو پیغمبر نے بہت زیادہ جناب زینب کی کلائیوں کو چوما تھا، تو جناب زہرا نے پوچھا بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ روتے جاتے ہیں، میری بیٹی کی کلائیوں کے بوسے دیتے جاتے ہیں۔ کہا بیٹی مجھے شام کی قید یاد آ رہی ہے، اے میری زہرا یہ وہی زینب ہے جس کے رسیاں بندھیں گی۔ تو دونوں جناب سیدہ جناب رسول خدا بہت روئے۔ آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب زینب کبریٰ جب کربلا میں تھیں، کربلا پہنچی ہیں تو شب عاشور دونوں بیٹوں کو بار بار کہتے رہے میرے شیرو کل جب جنگ شروع ہوگی نا تو سب سے پہلے تم جنگ کے لیے جانا، مجھے رسول خدا کے سامنے، میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کرنا۔ اے میرے شیرو میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، بہت شجاع ہو، اے میرے شیرو جب جنگ کرنے جانا نا تو میں جانتی ہوں کہ تم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچو گے، لیکن اے میرے شیرو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، میرے بچوں پانی نہ پینا۔ جناب اونا محمد نے کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رہے گی۔ کہا بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل شجاعت کا نمونہ دکھانا۔ دونوں بھائیوں نے حملہ کیا، جب حملہ کیا نا میں سارے مصائب چھوڑ کے آگے گزر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ طولانی مصائب نہیں سننا چاہتے نا، میں مختصر کروں گا۔
جیسے ہی دونوں قلب لشکر پہ ملے نا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ پورے لشکر سے کہو حملہ کر کے دونوں کو قتل کر دے. جیسے قریب سے وار ہونے لگے نا ایک بچے کے سر میں کسی نے تلوار ماری, دوسرے کے گرز لگا, تو ایک بچے میں رمق باقی تھی, آواز کا ماموں ہماری مدد کے لیے آئی ہے. جیسے ہی امام حسین قریب آئے نا تو ایک بچہ بھی زندہ تھا, اس بچے نے آواز کہا ماموں ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا, اور کہے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا تھا. بس بھئی اجرکم اللہ. بی بی نے کیا کیا, 11 محرم کو جب چلی نا بی بی تو دونوں بیٹوں کے لاشوں کو دیکھا. ناقہ پہ سوار تھی, اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے نا, بی بی کی نگاہ پڑی کہ ایک مقتل کے اندر 2 لاشیں پڑے ہیں. بی بی نے دونوں لاشوں کو دیکھا, آنکھیں بند کر لیں اور آواز دے کے کہا اونو محمد الوداع, اے میرے شیرو الوداع, ماں جا رہی ہے. بی بی نے گریہ نہیں کیا, بی بی روئی نہیں. جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے مدینے میں پوچھا تھا نا, کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ روئی نہیں تھی. تو جناب زینب نے کہا عبداللہ آپ نے صحیح سنا. کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ روئی کیوں نہیں تھی؟ کہ عبداللہ 2 وجہ سے نہیں روئی تھی. ایک تو مجھے بھائی سے شرم آتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھے دیکھ کے رونے لگے, میری بہن کی ساری نسل ختم ہو گئی. اور دوسرے اس وجہ سے نہیں روئی تھی, اے عبداللہ جب میں دیکھ رہی تھی نا کہ ساری بیویاں اپنے اپنے پشتوں کو رو رہی ہیں تو اس وقت میں نے صبر کیا کہیں بیویاں یہ نہ سوچیں اب تو زینب بھی اپنے بچوں کو رونے لگی, اس لیے میں نہیں روئی تھی. اب بھائی سنیں گے, میں سارا مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. اولاد والے بیٹھے, اس سے آگے میرے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بی بی کربلا سے چلی, بیٹوں کو یاد نہیں کیا, بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں روئی. جب امام حسین لاشیں لے کے آئے تھے نا واپس تو جناب زینب کو بلایا تھا, کہا فضہ ذرا زینب سے کہو بیٹوں سے ودا کر لے. جناب زینب آئیں, دونوں کے لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اونو محمد مجھے یہ بتاؤ اب میں حسین پہ کسے قربان کروں, اب میں کسے قربان کروں اپنے بھائی پہ. بس بے سے جانے کی رامی بی بی اب کوفے پہنچی. بی بی نے کوفہ میں پہنچنے کے بعد اپنے بابا کے جملوں کو یاد کیا, کہا بابا آپ نے کہا تھا اسیر بنا کے لائے جاؤ گے, بابا آج میں اسیر ہوں. پھر آواز کا بابا شب ضربت آپ میرے مہمان تھے, آج میں آپ کی مہمان ہوں. بابا لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بابا مجھے پانی نہیں ملا. بی بی گریہ کر رہی ہیں, اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں, لیکن کہیں کسی روایت میں نہیں ملتا کہ بی بی نے کوفہ میں جب اپنے بابا کو مخاطب کیا ہو تو اپنے بیٹوں کا مرثیہ کہا ہو. امام حسین کا ذکر کیا, جناب علی اکبر کا ذکر کیا, جناب عباس کا ذکر کیا, کہا بابا آپ کا عباس بھی مارا گیا, لیکن اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ابھی بھی شام پہنچی, شام سے رہائی مل گئی, میں نے مصائب ختم کر دیے, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی, جناب زینب کبریٰ کو رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا تو امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد کیا شرائط رکھی رہائی کی؟ کہا 3 شرائط ہیں. میں نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو, دوسری شرط ہے تبرکات جو لوٹے تھے واپس کر دو, اور جو چادریں لے گئے تھے واپس کر دو. اچھا جانے کی رامی پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. جب وہ سر آیا نا تو جناب رباب کھڑی ہو گئی, دامن پھیلا کے کہا علی اصغر امثلوں کا تنہر, اے علی اصغر کہ تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا, اونٹوں کو نہر کیا جاتا. میں بعد میں پیش کروں گا. بس بھی ایک ایک کر کے سر آتے رہے, ہر بیوی روتی رہی. اتنے میں ایک سر آیا, ساری بیویاں تعظیماً کھڑی ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی, اپنے برقعے کا دامن پھیلا کے کہا کہ لاؤ میرے بھائی حسین کا سر مجھے دے دو. ساری بیویوں نے حلقہ باندھا, ہر بیوی گریہ کرنے لگی. جناب زینب نے نوحہ پڑھا کہ اماں یہ آپ کے حسین کا سر ہے. بس بھئی اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کے اور آیا.
جیسے ہی وہ دو سر آئے نا، ساری بیویوں نے پلٹ کے جناب زینب کو دیکھا. جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سروں کو دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا لیا. اس نے دوبارہ سوال کیا، بتاؤ ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا، مجھے اتنا بتا دو، کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا، کہا نہیں، یہ دو سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو. جناب فضہ نے سر لیے، جناب زینب کے پاس آئے، کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لو. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے، اب میں واپس نہیں لوں گی. اب تڑپ رہی ہیں عجیب و غریب کیفیت، آخر ماں تھی. جناب فضہ نے بیٹوں کے سر لے لیے، بس پہ ودا کر لیا. اب چلی جناب زینب، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، چلی شام سے، دوبارہ چہلم پہ 40 پہ کربلا پہنچی. پہلے بھائی کی قبر پہ گئے. جب جا کے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا نا، کہا بھیا جب میں آپ سے پہلے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، بھیا میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں، بھیا میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، بھیا مجھے گلے لگا لو، بھیا مجھے سینے سے لگا لو. بیوی نے بڑا گریہ کیا. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے، اب روتے روتے مر جائیں گی. جناب زینب کھڑی ہو گئی، پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی حسین کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے. جناب زینب نے دوبارہ قبر پہ گرا دیا اپنے آپ کو، پھر رونے لگی. پھر امام سجاد نے اٹھایا، کہا پھپھی اماں کب تک گریہ کیجئے گا؟ پوچھا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی. ایک ایک کر کے ساری قبریں بتا دی امام سجاد نے. جناب زینب نے ایک سوال کیا، بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی. کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، آئے میرے ساتھ چلے، میں چچا کی قبر پہ لے چلوں. جب چلی نا جناب زینب جناب عباس کی قبر پہ، تو بی بی نے ساری بیویوں کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی. راستہ روک کے جملہ کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا، میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. حاضرکم اللہ، میں ختم کر رہا ہوں مسئلے. امام سجاد نے تیسرے دن سب بیویوں سے کہا پھوپھی اماں واپس چلے ہم مدینے جا رہے ہیں. بس بھئی رک کے 2 جملے سن لیجئے، میرا وعدہ ہے اگر آپ گھر جا کے بھی جملوں کو سوچیں گے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. بی بی پہنچ گئی مدینے. جب مدینے پہنچی نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے جاؤ، میں گھر نہیں جاؤں گی، اگر دیکھ سکے میرے کو تو دیکھیے گا. بی بی جیسے نانا کے روضے پہ پہنچی نا، بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ رکھ دیے، اندر نہیں جاتی. کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بملدک الحسین، نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا. نانا میں نے خود حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. سارا مدینہ بلند آواز سے رونے لگا. لوگ اس بلند آواز سے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی کی آواز دب گئی. جب بی بی کی آواز دب گئی نا تو بی بی خاموش ہو گئی. اتنے میں سارے روتے روتے چپ ہو گئے. جب سب چپ ہو گئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتے، نانا میں اپنے بازوؤں میں نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازیانے مارے.
بس ایک مرتبہ امام سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا کہا پھپھی اماں گھر چلے. جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. آئی ماں کی قبر پہ. ایک مرتبہ اپنے سامان میں سے کرتا نکالا, جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. اماں حسین کو میدان کربلا میں مار دیا گیا. اماں ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ آنے لگا. جب امام سجاد نے دیکھا نا کہ دادی کی قبر پہ زلزلہ آ رہا, کہا پھپھی اماں رک جائیں. جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ اماں آپ نے کرتا دیکھا, میں لاشا دیکھ کے آئی ہوں. بس بے مجھے پڑھا نہیں جا رہا, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اب آپ سے بھی نہ سننے کی آپ میں طاقت رہی, نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی ہے. بس بے آخری جملے کو سنیں گے. بی بی گھر آ گئی. کس کے گھر آئی؟ اپنے بھائی کے گھر چلے گئے. بی بی بیٹھ کے بھی گریہ کر رہی تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. اب وہ ماں جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, جس نے شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, چہلم پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, نانا کے روضے میں بیٹوں کو کوئی گلہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کو کوئی شکوہ نہیں کیا, صرف حسین کو گریہ کیا. لیکن آخر ماں کا دل تھا. کب تک صبر کرتی؟ جیسے گھر چلی اب بیوی کا کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا. جیسے گھر میں پہنچی دو جانمازیں صحن میں بچھی دیکھی, دونوں جانمازیں اٹھائی سینے سے لگائی. کہا نا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی لے دو. ابھی بھی تڑپنے لگی, ابھی بھی بیٹھ کے روئی رہی تھی. اتنے میں جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. جیسے جناب عبداللہ گھر میں آئے نا, پہچان نہیں سکے جناب زینب کو. ایک جملہ کہا زینب, کہا بی بی کون ہے آپ, کیوں ہمارے گھر آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر میں موجود نہیں ہے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. عبداللہ اور محمد مارے گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, زمین پہ گر گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ گرے نا, جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہ نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, بے پردہ بے چادر, شرابی کا دربار, کوفے کا بازار, باغیوں کے نعرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس میں مختصر سے دعا کروں گا, زیادہ لمبی دعا نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام تھا. بی بی کربلا کے بعد مسلسل روتی رہی. پروردگارا واسطہ اس بی بی کے گریے کا, واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا, ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسین یا حسین. ارے نہ رکھ اب چادر